کامران اصغر قریشی جو میرے آنکھوں کے سامنے ANF سے گرفتار ہو چکا، پولیس سے گرفتار ہو چکا، ایکسائز سے گرفتار ہو چکا، اور آج تک اس کا کوئی کرمنل ریکارڈ ہی سامنے نہیں آ رہا ہے۔ یقین ہی نہیں آیا مجھے اس بات سن کے کہ جو شخص پاکستان تو پاکستان، سری لنکا کے اندر بھی جیل کاٹ کے آیا ہو، پاکستان میں اس کا کرمنل ریکارڈ نہیں نکل رہا۔ کیا وجہ ہے؟ سہولت کاری۔ یہ شخص جب امریکہ جا رہا تھا، کیونکہ یہ تقریباً 2012-13 کے قریب امریکہ شفٹ ہو گیا، 10 سالوں کے قریب کا وقت اس نے وہاں گزارا ہے، تو امریکہ جانے سے پہلے کریکٹر سرٹیفکیٹ جمع کروانا ہوتا ہے، کیونکہ آج USA نے اس کو پاسپورٹ بھی دے دیا ہے، اپنے آپ کو یہ امریکی سمجھتا ہے، اور یہ جب امریکہ جا رہا تھا تو اس کو ایمبیسی میں جمع کرانے کے لیے کریکٹر سرٹیفکیٹ چاہیے تھا، اور کریکٹر سرٹیفکیٹ تب نکلتا ہے کہ جب کرمنل ریکارڈ غائب ہوتا۔ کرمنل ریکارڈ کس نے غائب کیا؟ کون ہے وہ سہولت کار جو کامران اصغر قریشی اور ارمغان قریشی کو بیکس پرووائڈ کر رہا ہے، سپورٹ پرووائڈ کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کے پیچھے کھڑا ہوں؟ تو یہ بھانڈا پھوٹ گیا۔ یہ نام میں نے پہلے بھی لیا تھا، کیونکہ کامران اصغر قریشی کا ایک بھائی امریکہ میں ڈاکٹر ہے، وہ بھی اپنے آپ کو دور رکھنا چاہتا ہے اس کیس سے۔ کامران اصغر قریشی کے زیادہ تر رشتہ دار اس کو اپنے آپ سے دور رکھنا چاہتے ہیں، لیکن ایک کامران اصغر قریشی کا بھائی ہے جو کہ ہے پولیس والا، جس کا نام ہے آصف جمیل قریشی۔ آصف جمیل قریشی وہ شخص ہے جس نے جب مقابلہ ہوا تھا 4 گھنٹے مومن کے گھر کے اوپر، تو اس کے کہنے کے اوپر ارمغان نے مقابلہ ختم کر کے گرفتاری دی تھی۔ آصف جمیل قریشی وہ ہے کہ جب کامران اصغر قریشی امریکہ جا رہا تھا اور اس کو اپنا کرمنل ریکارڈ کلیئر کروانا تھا، تو آصف جمیل قریشی نے پیسے چلا کر سارا کرمنل ریکارڈ غائب کروا دیا، کیونکہ 2000 سے 2010-12 تک تو کمپیوٹر تھے نہیں، کمپیوٹرائز ریکارڈ تھا نہیں، سب رجسٹروں میں ہوتا تھا، تو اس کو صاف کروانا آسان ہوتا تھا۔ آصف جمیل قریشی جو کہ پولیس والا ہے، کامران اصغر قریشی کا بھائی، اس نے وہ صاف کروا دیا ہے۔ واضح ہو رہا ہے کہ سر پولیس بھی سہولت کار ہے، ANF بھی سہولت کار ہے، FIA بھی سہولت کار ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ نشے کے اندر، ڈرگز کے اندر پیسہ بہت ہے۔ کامران اصغر قریشی سر اپنے زمانے کا سب سے بڑا ڈرگ ڈیلر، اس کا بیٹا اس سے بڑا ڈرگ ڈیلر، سائبر کرمنل، مرڈرر، تو ظاہری بات ہے پیسہ بہت ہے۔ باجوہ صاحب، اب سوال یہ ہے کہ ایٹ لاسٹ بالآخر اللہ کا شکر ہے کہ کچھ ڈرگز کارٹیل کے اوپر ہاتھ ڈالا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق کوکین کا ایک بہت بڑا ڈیلر ہے باجوہ صاحب، اس کا نام فیضی ہے، اس کو گرفتار کیا گیا ہے، اس کے نیٹ ورک کو برسٹ کیا گیا ہے، جو بیٹھا ہوتا ہے، جس کے پاس لنڈن اور کولمبیا کے نمبر ہوتے ہیں، اس کے اوپر آپ بات کرتے ہیں، آرڈر کرتے ہیں، کراچی میں ڈیلیوری ملتی ہے۔ سر آپ کو معلوم ہے یہ ویڈ تو ایک چھوٹا ایشو ہے، ہم نشے کی بات کرتے ہیں تو اس وقت کوکین ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جو بھی شخص شراب پیتا ہے، آپ جانتے ہیں شراب پینے والوں کی تعداد کس طرح بڑھ رہی ہے، کیونکہ پاکستان میں شراب لیگل ہے، اس کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، کراچی سندھ میں تو دکانوں کی بھرمار ہے، اوپنلی آپ جا کے لیتے ہیں، اور آپ جب شراب اتنی پی لیں گے آپ اور نہ پی سکے تو آپ کو کوکین کی ضرورت پڑتی ہے، اور کوکین ایک سوشل سٹیٹس ہے، مہنگا نشہ ہے، 25 سے 35 ہزار روپے کا گرام ملتا ہے، اور کیونکہ اس میں پیسہ اتنا انوالو ہے جس کی وجہ سے ادارے بھی انوالو ہیں۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں اداروں کا ہی نشہ ہوتا ہے، پہلے ادارے پکڑتے ہیں نشہ، پھر اس کو بیچنا شروع کر دیتے ہیں۔ یقیناً بہت بڑے الزامات ہیں، ANF کے اوپر بھی، ایکسائز کے اوپر بھی، پولیس کے اوپر بھی، سب خاموش ہیں۔ باجوہ صاحب، آپ کو لگتا ہے یہ کوکین کا کارٹیل بسٹ ہوگا، یہ نشے بیچنے والے پکڑے جائیں گے، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو پکڑیں گے، ان سے پیسے لیں گے اور پھر بولیں گے جاؤ بیچنا شروع کرو، ہر مہینے جمع کراتے رہنا؟ باجوہ صاحب تو یہ صاحب آپ غور کریں تو جتنے بھی یہ کارٹل ہیں، ایک ان کا خاندانی پیشہ دادا سے باپ سے نیچے آ رہا ہے، اگر آ رہا ہے تو وہ کیا پولیس کی سرپرستی سے، اداروں کی سرپرستی کے بغیر آ رہا ہے؟ اور اگر ایک ملزم جو پرنسپل اکیوز ہے، اس کا سگا بھائی اگر جس سرکل میں، جس CIA میں اس کے خلاف انویسٹیگیشن چل رہی ہے، اگر وہ ابھی تک وہیں تعینات ہے، اگر اس کو اس کے ہائی اپس نے ابھی تک وہاں سے سرنڈر تو کیا، اس کو کسٹڈی میں لینے کے بجائے اس کو اگر ٹرانسفر تک نہیں کیا، اس کے پاس ابھی تک ایکسس ہے کہ وہ سب کے ساتھ رابطے کر رہا ہے، فون سے رابطے کر رہا ہے، اس کی آڈیو آپ نے چلائی ہے، اور وہ ایک فیسیلیٹیٹر نظر آ رہا ہے، تو اس کو ٹرانسفر تک بھی نہیں کیا، اس کو کسٹڈی میں بھی نہیں لیا، تو اس سے تفتیش تو آپ کے سامنے آ گئی کہ کیا ہونی ہے، اور اس سے یعنی کوئی آپ کو توقع کرنی بھی نہیں چاہیے کہ اس میں کوئی پازیٹیو چیزیں آگے چلیں گی۔ اور یہ خاندانی بزنس چل رہا ہے، اور خاندانی چلتا ہی تبھی ہے جب اس کو اداروں کی سرپرستی ہو، اور وہ پھر اس بجائے اس کے کہ وہ اس کا کلا کما کریں، وہ اس کے ساتھ مل جائے اور ان کی سرپرستی شروع کر دیں۔ اور یہ جو آپ کے سامنے آ رہا ہے، اس میں کیونکہ ورچوئل کرنسی ہے، ورچوئل کرنسی میں آپ کی توقع سے بڑھ کے دیکھیں، ابھی تک کوئی اس کا ویلٹ جو ہے وہ سامنے نہیں آیا کہ اس کے کتنے بٹ کوائن تھے، اور آپ اندازہ لگائیں کہ ابھی تک جو بھی تفتیش آئی ہے، نہ پولیس کی نہ سائبر کرائم کی، اس کی ورچوئل کرنسی ابھی تک ان ارتھ نہیں ہوئی۔
खोसा साहब, आपकी नजर में ये जो कोकेन का कार्टेल है ये बस्ट हो सकता है सर? इनको पकड़ेंगे या फिर छोड़ देंगे पैसे लेके? जनाब देखिए, ये इदारे बने ही इसलिए कि उनको चीजों को अनर्थ करें, उनके पास पूरा प्रीवियस रिकॉर्ड होता है, तो एक चीज का उनको पास ट्रैक रिकॉर्ड होता है कि ये बंदा कहाँ से मंगा रहा है, किसको दे रहा है, इसके बायर कौन है, इसके और छोटे सप्लायर कौन है, और प्लस जो है इसके यूजर कौन है, उनके पास सारा डिटेल है। अगर वो करना चाहेंगे, अगर एक जैसे बलूचिस्तान का, मैं तो पुलिस की बात करूंगा, जैसे बलूचिस्तान पुलिस ने कह दिया भाई हम नहीं करेंगे, भाई क्यों नहीं करोगे, तुमसे पूछने वाला कोई नहीं है। हाँ, तो अब इस तरह के एएनएफ नहीं कर रही, इस तरह एफआईए नहीं कर रही, एफआईए ना दूसरे इदारे नहीं कर रहे, तो उसको आदमी को कुछ कर तो नहीं सकता ना। थैंक यू नियाज अहमद खोसा साहब, थैंक यू सज्जाद बाजवा साहब, आपके वक्त के लिए मैं बेहद अपील ही कर सकता हूँ। हो रहा है कि सर पुलिस भी सहूलतकार है, एएनएफ भी सहूलतकार है, एफआईए भी सहूलतकार है, और इसकी बड़ी वजह यह है कि नशे के अंदर, ड्रग्स के अंदर पैसा बहुत है। कामरान असगर कुरैशी सर अपने जमाने का सबसे बड़ा ड्रग डीलर, उसका बेटा उससे बड़ा ड्रग डीलर, साइबर क्रिमिनल, मर्डरर, तो जाहिर बात है पैसा बहुत है। बाजवा साहब, अब सवाल यह है कि एट लास्ट बिलाखिर अल्लाह का शुक्र है कि कुछ ड्रग्स कार्टेल के ऊपर हाथ डाला गया है। इत्तलात के मुताबिक कोकेन का एक बहुत बड़ा डीलर है बाजवा साहब, उसका नाम फैजी है, उसको गिरफ्तार किया गया है, उसके नेटवर्क को बस्ट किया गया है। जो बैठा होता है, जिसके पास लंदन और कोलंबिया के नंबर होते हैं, उसके ऊपर आप बात करते हैं, ऑर्डर करते हैं, कराची में डिलीवरी मिलती है। सर आपको मालूम है ये वीड तो एक छोटा इशू है, हम नशे की बात करते हैं तो इस वक्त कोकेन एक बहुत बड़ा मसला है। जो भी शख्स शराब पीता है, आप जानते हैं शराब पीने वालों की तादाद किस तरह बढ़ रही है, क्योंकि पाकिस्तान में शराब लीगल है, उसकी दुकानें खुली हुई हैं, कराची सिंध में तो दुकानों की भरमार है, ओपनली आप जाके लेते हैं। और आप जब शराब इतनी पी लेंगे आप और ना पी सके तो आपको कोकेन की जरूरत पड़ती है, और कोकेन एक सोशल स्टेटस है, महंगा नशा है, 25 से 35 हजार रुपए का ग्राम मिलता है, और क्योंकि इसमें पैसा इतना इन्वॉल्व है जिसकी वजह से इदारे भी इन्वॉल्व हैं। कुछ लोग तो कहते हैं इदारों का ही नशा होता है, पहले इदारे पकड़ते हैं नशा फिर उसको बेचना शुरू कर देते हैं। यकीनन बहुत बड़े इल्जामात हैं, एएनएफ के ऊपर भी, एक्साइज के ऊपर भी, पुलिस के ऊपर भी, सब खामोश हैं। बाजवा साहब, आपको लगता है ये कोकेन का कार्टेल बस्ट होगा, ये नशे बेचने वाले पकड़े जाएंगे, या फिर आप समझते हैं कि इनको पकड़ेंगे, इनसे पैसे लेंगे और फिर बोलेंगे जाओ बेचना शुरू करो, हर महीने जमा कराते रहना? बाजवा साहब। तो ये सब आप गौर करें तो जितने भी ये कार्टेल हैं, एक इनका खानदानी पेशा दादा से बाप से नीचे आ रहा है, अगर आ रहा है तो वो क्या पुलिस की सरपरस्ती से, इदारों की सरपरस्ती के बगैर आ रहा है? Yes. और अगर एक मुल्ज़म जो प्रिंसिपल अक्यूज है, उसका सगा भाई अगर जिस सर्कल में, जिस सीआईए में उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अगर वो अभी तक वहीं तैनात है, अगर उसको उसके हाई अप्स ने अभी तक वहां से सरेंडर तो क्या, उसको कस्टडी में लेने के बजाय उसको अगर ट्रांसफर तक नहीं किया, उसके पास अभी तक एक्सेस है कि वो सबके साथ राब्ते कर रहा है, फोन से राब्ते कर रहा है, उसकी ऑडियो आपने चलाई है, और वो एक फैसिलिटेटर नजर आ रहा है, तो उसको ट्रांसफर तक भी नहीं किया, उसको कस्टडी में भी नहीं लिया, तो इससे तफ्तीश तो आपके सामने आ गई कि क्या होनी है।